بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ، اور جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت، یہ کہ ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، یعنی ایمان لاؤ اخلاص فی الایمان، ایمان مخلص ہو کے ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، اور جہاد کرو ساتھ رسول کے۔ چھٹیاں لینے لگتے ہیں تجھ سے اولو الطول، وسعت اور طاقت والے، مقدور والے، جن کی طاقت بھی ہوتی ہے جہاد کی، وہ آپ سے چھٹیاں لینے لگتی ہیں۔ ان میں سے وقالو، اور کہتی ہیں ذرنا، چھوڑ ہمیں، نکم مع القاعدین، ہو جائیں ہم ساتھ بیٹھنے والوں کے، جو پیچھے بیٹھے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی ان کے مرض، مطلب نیچے لکھا ہے مرض ثانی بے غیرتی ہے، مرض اول بلا عذر استیذان، اجازت اور چھٹی مانگ رہے ہیں، کوئی عذر شذر کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ مرض بے غیرتی، ایسے بے غیرتیں کہ ہیں تو ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے بے ایمان، اور ہیں بھی بڑے بڑے پہلوان، لیکن اس کے باوجود وہ جہاد نہیں کرتے اور معذوروں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ تو معلوم ہوتا ہے منافقین کی صفات میں سے ایک حال یہ ہے کہ منافق مذہبی بے غیرت ہوتا ہے۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ مذہبی، رضو بے ان یکونو، اور راضی ہو گئے، خوش ہو گئے یہ کہ ہوں ساتھ خوالف کے، خوالف خانہ نشین عورتیں، جو عورتیں رہ گئی انہاں دا پروگرام بھی ہے بے رنہ نل ستیرا من، اور جہاد پہ نہ جانا پڑے، خانہ نشین عورتوں کے ساتھ۔ توبیا، علت اس لیے کہ مہر کر دی گئی اوپر ان کے دلوں کے، فہم پس وہ لا یفقہون، پکے غیر مقلد ہیں، لا یفقہون، سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن رسول، یہ بشارت ہے، لیکن الرسول، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اس کے اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اولئکا، یہی لوگ ہیں واسطے ان کے الخیرات، ساری خوبیاں ہوں گی، واولئکا، اور یہی لوگ ہیں وہی المفلحون، کام نکالنے والے، وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تیار کیا اللہ نے واسطے ان کے باغات، بہتی ہیں نیچے ان کے نہریں، ہمیشہ رہنے والے پیا بیچ ان نہروں کے، ذالکا، یہی ہے وہ کامیابی بڑی، وجاء، اب اور آگے جناب منافقین، یہ نامی قسم ہے صنف تا سے، نامی قسم یہ آ رہی ہے بہانہ باز اور عذر پیش کرنے والے، آئیں گے معذرون، ایک ہے معذورون، معذورون تو جن کا عذر ہے وہ معذور ہیں، اور یہ ہے معذرون، اوپر لکھا ہوگا بہانہ باز، معذرین بوقت تیاری، عذر پیش کر رہے ہیں، آگے معذرین، عذر پیش کرنے والے، یعنی بہانہ ساز۔ پتہ چلا کہ منافق کی علامتوں میں سے بہانہ بازی ہے، آئیں بائیں شائیں کرنا، کام سے جان چرانا، کئی بہانے، میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میرا فلاں ہو گیا جی، نیند بہت آئی ہوئی ہے اس لیے میں جا کے سو گیا جی، آج چھٹی ہونی چاہیے جی۔ ہاں، من الاعراب، عرابیوں سے، دیہاتیوں سے، تاکہ اجازت دی جائے ان کو، اور بیٹھے رہیں وہ کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور پہنچے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دردناک، لیس علی الضعفاء، بشارت اور بیان آزار صحیحہ، اوپر معذرون، بہانے بنانے والے، اور اب آگئے معذورین، جو معذور ہیں ان کے پاس عذر معقول ہے، نہیں ہے اوپر کوئی گناہ کس پہ؟ ضعفاء پر، جو کمزور ہیں، اور نہ مریضوں پر جو مریض ہیں، شرعی مریض، اور نہ اوپر ان کے کہ نہیں پاتے ما ینفقون، وہ چیز جو خرچ کریں،
حرجن کوئی گناہ ان پہ گناہ نہیں ہے. کب اذا نصحوا جب مخلص بنے رہیں، جب خیر خواہی کریں اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی توحید کا مسئلہ مانیں اور اس کے رسول کے لیے یعنی پیغمبر کی سنت کی اتباع کرتے رہیں. ما علا نہیں ہے اوپر محسنین کے دل سے نیکی کرنے والوں کے، من سبیل کوئی حرج کوئی گناہ، اور اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. بلا اور نہ اوپر ان کے اذا ما جب کہ وہ آئے تیرے پاس لتحملہم تاکہ آپ سوار کرے ان کو، قلتا آپ نے فرمایا لا اجدو نہیں پاتا میں وہ سواریاں کے سوار کروں تم کو اوپر ان کے. تولو آپ کی مجلس سے پھرے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں بہتی تھی آنسوؤں سے، حزنا بوجہ غم کے، یہ کہ نہیں پاتے وہ وہ مال کے خرچ کریں. ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. ان کی پوری ڈیٹیل آپ کے حاشیہ پہ ہے. حضرت ابن عباس کہتی ہیں کہ یہ تھا کہ آپ نے حکم دیا لوگوں کو کہ یہ آگے وہ حاشیے پہ ہے، تو آپ کے پاس عبداللہ ابن مغفل آ گیا. فقالو یا رسول اللہ احملنا، مل گیا حاشیہ، ہاں ہمیں سوار کرو. فقال لہم واللہ لا اجدو، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں پاتا وہ سواریاں جس پہ آپ کو سوار کروں. فتولوا پس وہ مڑے ولہم بکاؤن اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے. یہ رو کیوں رہے تھے کہ کاش ہمیں سواریاں مل جاتی تو ہم جہاد پہ جاتے. یہ صحابہ کا ذوق اور شوق تھا. بلا یجدون نفقۃ بلا محملا، نہ وہ خرچ پاتی ہیں نہ سواری پاتی ہیں. بس جب دیکھا رسول پاک نے ان کا حرص علی محبت ہی و محبت رسول ہی انزل عذرہم، اس وقت اللہ نے ان کا جب اللہ نے دیکھا ان کا حرص، اللہ نے اپنی کتاب میں یہ آیت نازل کی فقال لیس علی الضعفاء. معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ مجاہد تھے جو جہاد میں جانے کے لیے تیار تھے لیکن آزار صحیحہ کی وجہ سے نہیں جا سکے. انما السبیل، گناہ اور عتاب ان پر ہے جو اجازت لیتے ہیں تجھ سے اس حال میں کہ وہ غنی ہیں اور وہ مالدار ہیں، یعنی سواریاں اور نفقہ پاتی ہیں، راضی ہو گئے ہیں یہ کہ بیٹھے ساتھ خانہ نشین عورتوں کے. اس وجہ سے مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَعْتَذِرُونَ کا جب آپ واپس جائیں گے تو کچھ لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس اور وہ عذر پیش کریں گے طرف تیرے، جب آپ لوٹو گے طرف ان کے. قول فرما دیجئے مت عذر سناؤ مجھے، لن نؤمنا ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے. نومنا کے اوپر لکھا ہے نصدقو کم، اور نصفی میرا خیال ہے بولنے کا رواج ختم ہے. ہاں لن نؤمن لکم لن نصدقکم، نہیں ہم ایمان لائیں گے یعنی نہیں تصدیق کریں گے واسطے تمہارے. کیوں؟ اس لیے قد نبعنا، یہ علت ہے نہ ماننے کی. ہم تصدیق اس لیے نہیں کریں گے تحقیق بتلا دیا اللہ نے ہمیں من اخبارکم، تمہارے باقی حالات، تمہاری کچھ خبریں اللہ نے ہمیں بتا دیے باقی حالات کے تمہارا کوئی عذر سچا نہیں، ایسے بہانہ کرنے والے ہو. بسشر اللہ، اور آئندہ کے لیے دیکھے گا اللہ عملکم، رویہ تمہارا، کارگزاری تمہاری، برسولو اور اس کا رسول بھی. پھر لوٹائے جاؤ گے تم طرف عالم الغیب کے بشہادہ اور عالم شہادت کے، پس خبریں دے گا تمہیں بما کنتم، اس چیز کی کہ تھے تم عمل کرتے. قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی لکم واسطے تمہارے جب لوٹو گے آپ ان کی طرف، تاکہ آپ درگزر کرو ان سے یعنی ملامت نہ کرو. فعارضوا، پس آپ منہ موڑ لیں
انہم ان سے، کیوں؟ انا تعلیلیہ ہے، اس لیے کہ وہ نرا گندگی ہیں، رجسن، یہ منافق نری گندگی ہیں، نتنن و قدرل، ان کی تہجدیں نہ دیکھو، ان کے ماتھے پر یہ اونٹ کے گھٹنے جتنے نشان مت دیکھو، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، بدلہ اس کا جو ہیں یہ کماتے، بما کانوا یکسبون۔ تو یہ ہے یعتذرون الیکم، یہ درمیان میں ایک آیت آ گئی، سیر اللہ عملکم و رسولہ، یہاں سے آل تشیع اور بریلوی حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ اللہ بھی دیکھے گا اعمال تمہارے اور رسول بھی دیکھے گا۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور رسول کے دربار میں اعمال پیش ہوتے، تو یہاں اعمال ہے یا عمل ہے؟ اور عمل کا سیاق سے جو عمل آ رہا ہے، یہ جو یعتذرون الیکم، یہ جو منافق ہیں تمہارے پاس بہانے بنائیں گے، ہمارا فلانا ادھر ہے، فلانا ہم رہ گئے جی، بڑے تیار تھے۔ فرمایا کہ ان کو کہو موقع اور بھی آنے والے ہیں، تمہارا پتہ چل جائے گا تم کتنے سچے ہو کتنے جھوٹے۔ اس میں کوئی اعمال کی پیشی کا بھی نقطہ ہے، رہ گیا مسئلہ عرض اعمال۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر کے لیے عرض اعمال کا عقیدہ ہو یا مردوں کے لیے، یہ صریح کفری عقیدہ ہے، اور اس کی وجہ آپ کی پوری زندگی اس پر شاہد ہے، اور خود ایک آیت آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یہ آیت نص قطعی ہے کہ کوئی اعمال پیش نہیں ہوتے۔ اسی طرح آپ سورہ نساء کی تفسیر میں وہ حدیث پڑھ چکے ہو پیغمبر کریم کی کہ میں شہادت دعوت دوں گا ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے اندر رہا۔ اسی طرح انک لا تدری ما احدث بعدک والا، یہ حدیث متواتر ہے اور متواتر کے ساتھ منقول ہے، جس میں صاف آ رہا ہے انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ وفات کے بعد تمہاری امت نے جو بدعات اور عمل کیے آپ ان کو نہیں جانتے۔ وہ آیت نص کرتی ہے، یہ حدیث نص کرتی ہے، متواتر حدیث موجود ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ کے پر افک کا واقعہ ہے، وہ بھی تقریباً شہرت پہ پہنچا ہوا ہے، اگر تواتر نہیں وہ بھی ایک ایک کڑی اس کی بتا رہی ہے، پیغمبر کریم پہ عرض اعمال نہیں۔ اسی طریقہ سے اس حضرت صحابی کا ثابت بن قیس کا گم ہونا، اور مسجد نبوی کی خادمہ کا وہ فوت ہونا، اس کا جنازہ پڑھنا، پھر بعد میں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے بھی صحیح یا نہیں، بعد میں صحابہ سے پوچھنا، حضرت عثمان کا محبوس ہو جانا مکہ میں، اور آپ کا بیعت جہاد کی بیعت کرنا، اور اس طرح آپ کی زندگی کے سینکڑوں واقعات اس پر شاہد عادل ہیں کہ پیغمبر کریم پہ بھی اعمال پیش نہیں ہوتے، اور مردوں پہ ہونا تو دور کی بات، کما کالا مولانا سرفراز خان صفدر، اور یہ سارے لڑھوں کا عقیدہ ہے۔ پھر مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ نے ان کی کتاب ہے بوارق الغیب، اس میں مولانا منظور احمد نعمانی نے ایک حدیث لکھی اور اس سے استدلال کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے تاکہ میری امت دوسری امتوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا سترتھا عنکا، کہ میرے پیغمبر تیری امت کے اعمال تجھ سے بھی چھپا کے رکھوں گا تاکہ قیامت کے دن تیرا امتی تیرے سامنے بھی رسوا نہ ہو۔ تو اب یہ حدیثیں موجود ہیں۔ پھر آپ نے صحابہ کو یہ فرما دیا کہ خبردار ایک دوسرے کی شکایات مجھے نہ لگایا کرو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے اندر آؤں
یا جاؤں آنا سلیم الصدر، میں کسی پہ ناراض نہ ہوں اور کسی کی ناراضگی میرے دل میں نہ ہو۔ پیغمبر کریم صحابہ کو منع کر رہی ہے کہ اپنے احوال مجھے نہ بتانا، ایک دوسرے کی شکایتیں نہ لگانا۔ اور یہ بے ایمان کہتا ہے صبح و شام فرشتے شکایتیں لگا رہے ہیں، فلانے امتی نے جو کیا ہے، فلانے امتی نے جو کیا ہے۔ اور یہ جہاں تک عقیدے دوستوں بزرگوں بن گئے کہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو اتنا بھی پتہ چلتا ہے کہ فلانے آدمی نے نائی کی دکان پہ بیٹھ کے داڑھی بنوائی ہے، اتنا بھی اس کو پتہ چلتا ہے، اور سارے اعمال کا پتہ چلتا ہے۔ یہ خالص کفریاتی، باقی جہاں رہ گیا اعمالکم نہیں، عملکم میں۔ اور قرآن جہاں شبہ پڑھتا ہے خود جواب دیتا ہے، آگے ابھی آیت آ رہی ہے والمومنون، والمومنون تو پھر تو سارے مومنین، تو پھر تو ہم پہ بھی عمل پیش ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کے کم از کم اسلام آباد کی رہائش گاہ والے اعمال تو پیش ہونے چاہیے۔ ارض اعمال المومنون اور کچھ بھی نہ ہوں تو ادھر والی عمل پیش ہو جائیں تو انشاءاللہ سارا کام پورا ہو جائے گا۔ ہاں بھائی، میرا خیال ہے جواب آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ ہاں، سجر اللہ، ان کے منہ پر جب تک 5 کلو کا لتر نہ لگے یہ سیدھے نہیں ہوتے۔ سیدھے سیدھے دلائل بے شک آپ سناتے رہو، لیکن جب لتر لگاؤ گے اور جوتا مارو گے تو اب کہ ہاں ہون سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اجمالی عرض اعمال کے قائل ہیں، میں صرف اجمالی فوٹو شوٹو آتا ہے، اجمال آگے کیا ہوا فوٹو کے بعد وہ نہیں پتہ چلتا، صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ 7-2 انچوں کے فاصلے پہ، بس یہ اجمالی عرض اعمال۔ سمجھ گئے میری بات؟ اجمالی کے بچے، تو نے اجمالی کہاں سے نکالا ہے؟ بنیاد کیا ہے تیری اجمالی کی؟ کیا اجمالی ہے؟ مولوی سرفراز نے پہلی کتابوں میں لکھا کہ عرض اعمال شیعہ کا نظریہ ہے، اور بعد میں اس کے جو نئے ایڈیشن ہے اس میں جی تفصیلی عرض اعمال۔ اجمالی نے تو نے کہاں سے ثابت کیا؟ وہ اجمالی کی کیا دلیل ہے؟ وہ دلیل تو لاؤ نا۔ لم یأت بدلیل کتو، او سورہ حج پہ حوالہ دکھا چکا ہوں۔ لم یأت، چونکہ مسئلہ حاضر ناظر میں بہت بات ہو چکی ہے، اس لیے چلو یہاں دیکھ لو کہ مفسرین کیا فرماتی ہیں۔ المعنی انہم کانوا یظہرون من انفسہم عند تقریر تلک المعاذیر حبا للرسول، وہ یہ عذر بھی پیش کرتے اور صدقے یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے تھے، اور مومنین کے سامنے بھی شفقتاً علیہم ورغبتاً فی نصرتہم، وہ بڑا ظاہر کرتے کہ ہم تو بڑا چاہ رہے تھے تمہاری مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا سجر اللہ عملکم انکم حال تبکون بعد ذالک علی ہذہ الحالہ التی تظہرونہا من الصدق، سمجھے کہ اس حالت پہ تم باقی رہو گے یا نہیں یہ پتہ چل جائے گا۔ ہر عمل پیش ہوتے ہیں۔ ہاں بھائی، آگے یہ کبیر ہے۔ اس کے بعد ماتریدی امام اہل سنت فرماتی ہیں سیر اللہ عملکم، اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا، یعنی اللہ تمہیں تمہارے اس کام کی جزا دے گا، اور اس کا رسول اور مومن شہادت دیں گے تمہارے خلاف کہ یہ بے ایمان پیچھے رہ گئے تھے ماتریدی۔ اور فرمایا اعلمنا بالوحی الی نبی بعض اخبارکم، ہم نے وحی کے ذریعے پیغمبر کریم کو تمہاری بعض خبریں بتا دی ہیں، اور وہ کیا بتایا؟ ہوا ما فی ضمائرکم من الشر وال، بولو بولو بزرگ، من الشر والفساد، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کیا، یہ نہیں ہے کہ اعمال پیش ہو رہے ہیں ان کا شر اور فساد۔ سیر اللہ عملکم ورسولہ اتتوبون عن الکفر ام تثبتون علیہ، کہ تم توبہ کرتے ہو کفر سے یا اس پہ باقی رہو گے۔ مطلب کیا ہے؟ فَكَأَنَّهُ، اللہ نے توبہ طلب کی ہے کہ توبہ بند کر لو اور توبہ کی مہلت سے فائدہ اٹھا لو، یہ بے ضابی ہے۔
اسی طرح یہ ساری عبارتیں روح المعانی تک موجود ہیں. ایک ایک عبارت اسی پر دیکھ لینا، مقصد سب کا ایک ہی ہے جو اوپر کی عبارتوں میں آیا ہے. سمجھ گئے؟ عملکم ورسولہ، پھر لوٹائے جاؤ گے تم طرف عالم الغیب کے، ہاں جو سارے اعمال کو جاننے والا ہے. یہ عمل جو تمہارا جہاد سے تخلف ہے اور معذرت اور بہانے ہیں، یہ تو ابھی مستقبل میں پتہ چل جائے گا تم بے ایمان ہو یا ایماندار. تمہارا رویہ بتلائے گا. اور تمہارا، جیسے ہم کہتے ہیں ایک طالب علم وہ خدا نہ خواستہ سبق سے غیر حاضری کرتا ہے، اس سے پوچھا بھئی کیوں غیر حاضر ہوتا ہے؟ نہیں جی نہیں، میں تو ذرا پیٹ خراب تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا اس لیے گیا. استاد کہتے ہیں چلو ہم دیکھ لیں گے آئندہ روزانہ تیرا پیٹ خراب ہوتا ہے یا ہاں ہم تیرا عمل دیکھ لیں گے. تو بیٹھتا بھی ہے یا بے ایمانہ صرف پیٹ ہی خراب ہوتا ہے. ہاں یا چلہ لگایا ہوا ہے کہ لیٹرین اور کنٹین پہ رش نظر آئے. ہاں کیونکہ چلے کے خصائل میں سے یا کنٹین پہ رش ہوگا یا لیٹرین پہ رش ہوگا. احد الامرین یقینی ہے. دیکھو سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قسمیں اٹھاتی ہیں اللہ کے نام کی ہیں تمہارے سامنے جب تم واپس جاؤ گے طرف ان کے. اور کیوں قسمیں ہوں گی؟ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے. منافقوں کی سب سے بڑی علامت ہے جھوٹی قسمیں اٹھانا. اس لیے قسموں والوں پہ اعتبار مت کرنا. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے اعراض کرو، یعنی ان کو چخے کھرے نہ کرو، ملامت نہ کرو، ان کی بے عزتی نہ کرو. فرمایا میرا پیغمبر دفع کر دے ان کو، یہ ہے ہی نرا گند. ان کو اگر آپ دعوت بھی دیں تو سمجھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ فَأَعْرَضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ نَتَنٌ وَقَذْرٌ. یہ نرا گندگی اور بدبو ہے، ان کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہے. قدر سمجھ گئے؟ ہاں ان کے ڈھیل ڈھول نہ دیکھ، ان کے سینے چوڑے نہ دیکھ، ان کے وجود نرم نرم نہ دیکھ، اور ان کی چٹی چٹی چمڑیاں نورانی نہ دیکھ. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نَتَنٌ وَقَذْرٌ، نری پلیتی اور گندگی ہیں، نری ٹٹی ہے منافق. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. بدلہ ہے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ. یہ کیوں قسمیں اٹھاتی ہیں؟ تاکہ راضی کریں تمہیں، تمہارے سامنے قسمیں اٹھائیں گے. غرض کیا ہے؟ لِتَرْضَوْا، تاکہ راضی کریں تمہیں. اگر تمہیں راضی بھی کر لیا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اگر تم راضی بھی ہو گئے لیکن اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا. اور یہ بے ایمان کیا کہتا ہے؟ خدا سائیں پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. جس کو اللہ پکڑ لے اسے محمد چھڑا لے، اور جس کو محمد پکڑ لے اسے اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا. اور اللہ کیا فرماتی ہے میرا پیغمبر؟ اگر تم راضی بھی ہو جاؤ ان سے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اللہ نہیں راضی ہوتا فاسق قوم سے. یہ آیت نص کرتی ہے کہ نبی کے سارے صحابہ عادل ہیں. تمہیں میرا استدلال تو سمجھ نہیں آیا. اعتماد بڑا پکا ہے. اللہ کسی فاسق پہ راضی نہیں ہوتا. اور جن کو اللہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے رضی اللہ، تو معلوم ہوتا ہے وہ سارے عادل ہیں. معلوم ہوتا ہے پیغمبر کے سارے صحابہ کیا ہیں. اور یہ مسئلہ منصوص قطعی ہے. یہ جہلم کے چوہے کو بھی جا کے بتا دو، یہ قطعی مسئلہ ہے. وہ چوہا صاحب، اس لیے جھوٹی روایتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں.
تو بخاری مسلم سے بھی نکال کیا، وہ روایتیں بھی تیرے منہ پہ پڑیں گی۔ اللہ فرماتی ہیں فَإِنَّ اللَّهَ، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ فاسقوں پہ راضی نہیں ہوتا، وہی اللہ کہتا ہے میں محمد کے صحابہ پہ راضی ہوں۔ اور پھر خود فرما دیا کَرَّا إِلَيْكُمُ وَالْفُسُوقَ، ہے مودودی بے ایمان جہاں کہتا ہے کہ صحابہ روایت میں عادل ہیں، باقی اعمال میں عادل نہیں ہیں، صرف روایت کی حد تک عادل ہیں، تو یہ مودودی کے فسق کی بھی دلیل ہے